أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہ سورہ حاقہ چل رہی ہے اور پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اس کی یہ 5 آیتیں پڑھی گئی. اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے اور سب کو بتاتے پھریں گے. اور دوسری بات یہ آئی کہ کچھ لوگوں کو ان کا حساب کتاب الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اچھا ہوتا کہ مجھے میرا حساب کا ہی پتہ نہیں چلتا، میرے پاس حساب ہی نہ آتا میرا، اور میری موت میرا خاتمہ کر دیتی، مر کے میں زندہ ہی نہ ہوتا. یہ ساری باتیں کہیں. اب یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ یہ اس کو الٹے ہاتھ میں کیوں نامہ اعمال ملا، اس کے کیا کرتوت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی. ایک بات تو یہ فرمائی انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا. آدمی جب اللہ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کی مانتا ہے. بھائی ہم اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے امام کو، اپنے رشتہ داروں کو بڑا مانتے ہیں تو ان کی بات مانتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کی عظمت نہیں جانی اس نے، یعنی اللہ کا حق نہیں پہچانا، اس لیے یہ تکلیف ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہی ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. مسکین کو خود کھلاوے، خود نہیں کھلا سکتا ہے تو کسی کو کہے کہ بھائی تجھے اللہ نے دے رکھا ہے، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس کی بستی میں غریب لوگ رہتے ہیں تو تھوڑا کھلانے پلانے کا نظام بناوے، اس کی بھی ترغیب نہیں دیتا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ بندوں کا حق نہیں پہچانا. کس کا حق؟ دین 2 ہی چیزوں کا نام ہے، اللہ کا حق جاننا اور پورا کرنا، اور بندوں کے حقوق کو جاننا اور پورا. تو یہاں جو ایک بات کہی گئی کہ مسکین کو کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، تو اسلام کے اندر غریبوں کا کیا مقام ہے، غریبوں کے بارے میں مالداروں کو کیا کہا گیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے ایمان، میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، اس کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی کہ دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے گناہ بہت سخت ہے یہ، کہ کسی کو مسکین اور غریب بنایا تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اس کا تو کچھ ہے نہیں. تو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ جو کہہ رہے اس کے بارے میں اس کو آدمی کو ماننا چاہیے. اگر آدمی نہیں مان رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے کے بعد اس بات کو ذکر کیا، اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی عظمت نہیں جانتا، وہ بندوں کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، بندوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا ہے. جو اللہ کا خیال رکھے گا وہ بندوں کا خیال رکھے گا. اس لیے آج ایک حدیث آئی صبح میں مشکات شریف میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک غلام دیا ہدیے میں اور کہا کہ اس کو ماریو مت، اس لیے کہ اس کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے اس کو مت ماریو، اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ وہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ ایسا کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا حق ادا کرے گا اور اس کے سامنے نماز پڑھے گا وہ بندوں کا حق ضرور ادا کرے گا، اس لیے کہ نماز میں جب وہ کھڑا ہو رہا ہے وقت نکال کر تو بندوں کا حق ضرور ادا کرے گا۔ تو دونوں کا کانٹیکٹ ہے، وہ تو ہم لوگوں نے سارے کانٹیکٹ الگ کر دیے ہیں، مسجد کا کانٹیکٹ الگ اور باہر کا کانٹیکٹ، سارے باہر کا بجلی سپلائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے۔ یہاں پر میری اور آپ کی جو حالت ہوگی وہ حالت باہر ہوگی، اس لیے جماعت کے کام میں 6 صفات ہے، تو 6 صفات میں دوسری صفات کون سی ہے؟ دوسری صفت نماز۔ نماز سے کیا چاہا جاتا ہے؟ پہلا نمبر، دوسرا نمبر ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ کیا مطلب صفت صلاۃ پر آنے کا؟ جس طرح نماز میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، باہر کی زندگی میں بھی وہی طریقہ ہے۔ یہ بات ہوئی کہ جیسے ہم نماز میں کوئی بھی آدمی ہو گڑبڑ نہیں کرتا، سیدھے سیدھے کھڑا رہتا کہ نہیں؟ یہاں باندھنے کا یہاں سر پہ باندھتا ہے ہاتھ، بولو یہاں کھڑے ہو کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے کہ ثنا پڑھتا ہے؟ بولو۔ اور سجدے میں جا کے الحمد شریف پڑھتا ہے۔ جہاں جو پڑھنے کا کہا ووج کرتا ہے، تاکہ نماز کا نظام صحیح ہوا تو باہر بھی صحیح بولے گا، جہاں ہاتھ لگانا ہے وہاں ہاتھ لگے گا اور جہاں ہاتھ نہیں لگانا ہے نہیں لگے گا، جہاں جو بولنا ہے وہی بولے گا، جہاں جو نہیں بولنا ہے وہ کب؟ جبکہ نماز ہم اس دھیان سے پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا ہے، کیوں نہیں کھلا رہا ہے؟ وہ اللہ کو ہی نہیں جان رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے غیر مسلم بھی مسلمان بن کے ہمارے ایریوں میں مانگنے آتے ہیں، ان کو معلوم ہے، حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ نفرت کا کتنا ماحول ہے، لیکن آپ ٹرین میں جائیں گے نا تو ہندو بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے، وہ ہاتھ آپ کے سامنے بڑھائے گا، اس کو معلوم ہے کہ اس کی غیرت یہ تلک کو نہیں دیکھے گی، ساڑی کو نہیں دیکھے گی، میرے ہاتھ کے کڑے کو نہیں دیکھے گی، یہ چپ چاپ پیسے دے دے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تو آپ مانتے نہیں مانتے؟ تو کیا ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں اللہ کے لیے دینا ہے، نفلی صدقہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ مسکین کو دینا اس کا کانٹیکٹ ہے اللہ سے، جو اللہ کی بڑائی جانے گا وہ یہاں بھی کام کرے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی اللہ کے فضل سے ہم لوگ ایمان لائے، تو ایمان لانے کی وجہ سے جہنم کی جو زنجیر ہے، چین ہے، وہ آدھی اتر گئی، آدھی باقی ہے، اس لیے آدھے کے لیے صدقہ کرو، مسکینوں کا خیال رکھو، تو آدھی چین اس سے اتر جائے گی جہنم کی، آدھی چین ایمان سے اتر گئی اور آدھی چین صدقوں سے اتر جائے گی، اس لیے مسکین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مسکین کو دینا تو ہے، لیکن آدمی کوشش یہ کرے، خاص طور پہ سماج کے جو مسکین ہیں ان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، مسکین کو بڑھانا نہیں۔ ہم لوگوں نے عادت کیا بنائی ہے، ہم مسکین بڑھا رہے ہیں کہ بھئی جو آیا اس کو دے دیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں، جو مسکین ہے نا ہمیں سالوں سال محنت کر کے ان کو کم کرنا ہے۔ کیسے؟ تاکہ پورے پلان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ اس کو کسی رقم دے کر گھر نہیں ہے تو گھر بسا دیا جائے، کاروبار نہیں ہے کاروبار سیٹ اپنے پیر پر کھڑا کرنا۔ اسلام میں مسکینوں کو بڑھانے کی ترغیب نہیں ہے، مسکینوں کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کی ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے باہر سے کوئی آتا ہے اس کو دے دیا وہ بات الگ ہے، لیکن مقامی جو ہو ان کو تو ہم جانتے ہی اچھی طرح کہ واقعی میں محتاج ہے،
تو اس کا ہمیں اس طرح کا خیال رکھ کے اس کو اس کے پیر پر کھڑا کر دینا چاہیے. کم سے کم ابھی رمضان میں ایک کھتری ہے ہمارے وہاں بامبے کا، تو اس کے پاس میں ہر سال چندہ لینے جاتا ہوں اور وہ 1000 کی رسید کٹاتا ہے. تو میں اس کے پاس گیا تو کہ مول صاحب اس مرتبہ تو ہمارے سماج نے یہ سوچا ہے. میں نے بولا کیا سوچا ہے؟ تاکہ ہمارے سماج میں کچھ جگہ پر اتنے لوگ ہیں تو ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کا پورے سماج کی زکوٰۃ سے ہی مسئلہ حل کرنا ہے. میں نے بولا بہت اچھا سوچا آپ نے، اسلامی شریعت کا جو منشا ہے بالکل صحیح. حالانکہ اس نے پھر مدرسے میں بھی لکھوائے 1000 کہ یہ بڑے بڑے جو مدرسے وہاں لکھوا دوں گا، لیکن اکثر اس مرتبہ میں اپنے سماج کی جو زکوٰۃ جمع ہونے والی ہے وہاں جمع کراؤں تاکہ میرے سماج کی 2 فیملیوں کا اس سال مسئلہ حل کرنا ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ پلان سے چلنا پڑتا ہے، ایک ٹارگیٹ سے چلنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے مسکین ڈھونڈنا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل یعنی مسکینوں کا اور غریبوں کا کیا خیال رکھا ہے؟ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنے تھے. مکہ میں ایک باہر سے تاجر آیا زبیدی خاندان کا، تو عاص بن وائل نے اس کا سارا سامان لے لیا. پیسے کی بات آئی تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے، اور وہ باہر سے آیا ہوا آدمی پریشان. تو وہ گیا کافروں جو سردار تھے بڑے بڑے ان کے پاس گیا تاکہ وہ تمہارا آدمی پیسے نہیں دیتا پھر تمہارے وہاں دھندا کرنے کون آئے گا، اور تمہارے تو بہت چرچے کہ بہت شریف لوگ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ڈینجر آدمی، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا تو. لیکن وہ آدمی کونے میں بیٹھا ہے، وہ چھوکرا، اس کے پاس جاؤ. کیا کہا؟ اور وہاں کونے میں کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے تو ستانے کے لیے بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی نے جیسے ہی کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور جا کے اس کا حق دلوایا. ایک مرتبہ تو ابو جہل نے ایسا کیا. ایک آدمی آیا 3 اونٹنیاں لے کے، تو ابو جہل نے کہا میں تینوں 3 خریدوں گا اور 1 پاؤ میں خریدوں گا. 3000 کے تو 1000 میں خریدوں گا میں. تو کہا میرا تو نقصان ہو جائے گا. اب اس نے چونکہ ابو جہل نے ریٹ طے کر دیا تھا، اس لیے کوئی دوسرا خرید بھی نہیں رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے پاس سے اونٹنی لی تو ہماری خیر نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، ادھر آ، کتنے میں بیچنے کی ہے، تاکہ منہ بولی قیمت دی اس کو. ابو جہل سارا منظر دیکھ رہا ہے، منہ بولی اس کو قیمت دی اور اس وہی بیٹھے بیٹھے 2 اونٹنیاں بیچ دی اور اس کو دے دیا جتنے پیسے تھے، اور 1 اونٹنی جو بچی اس کو بھی پھر بیچ دیا کسی کو، اور پھر وہ بیواؤں میں تقسیم کر دی. بیواؤں میں یہ ہمارے نبی کی عملی زندگی. اور ایک مرتبہ تو ابو جہل کے گھر پہ چلے گئے، ایک آدمی کے پیسے دبائے تھے، تو ابو جہل کے پسینے لوگوں نے ابو جہل کے وہاں اس لیے بھیجا تھا تاکہ ان کی چلے، کیونکہ ابو جہل تو بہت نفرت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن دستک دی تاکہ کون؟ تاکہ میں محمد آیا ہوں، اس کے پیسے دے دے. تو اس نے تو اکرام کیا اور پیسے دے دیے. وہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ یار پیسے دے دیے اس نے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسکین غریب لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کی بھی پرواہ نہیں کی، اور یہ نہیں دیکھا کہ کس کا حق دبا ہے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں بھی سیم سسٹم کیا کیا، چونکہ جو مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. قرآن نے ان کو فقیر کہا، للفقراء المہاجرین، کہ ان کی ساری پراپرٹی کافروں نے لے لی. غلام باندی جو تھی وہ بھی لے لیے، کچھ بھی نہیں بچا، فقیر آئے ہیں یہ لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مدینہ میں؟ بھائی چارہ، ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو دے دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. پھر اس کے علاوہ دوسرے علاقوں سے لوگ آئے تو ان کے لیے چبوترا بنایا، اور چبوترے پر یعنی اصحاب صفہ مسجد نبی کے چبوترے پر کبھی 100 کبھی 300 آدمی رہتے تھے، تو کبھی حضور 2 آدمی لے جاوے، وہ 2 آدمی لے جاوے، وہ 2 آدمی.
اس طرح سب کا خیال رکھا. بیوائیں تھیں ان کا خیال. یتیموں کے بارے میں اتنی ترغیب دی کہ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا کہ وہاں کوئی اکیلا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہو. یتیم کو لیے بغیر کوئی نہیں کھاتا تھا. تو یہ ایک خاکہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. تو یہ بات کہی گئی ولا یحض علی طعام المسکین کہ یہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اس لیے آدمی کو کھلانا چاہیے. کھلا نہیں سکتا ہے تو جو کھلا سکتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی تو اتنی عیاشیاں کر رہا ہے, تھوڑا ادھر بھی دے دے, تھوڑا ادھر بھی دے دے, تو اس کا بھی بھلا ہوگا, اس کو بھی غریب کی اہمیت اس کے دل میں آئے گی. تو یہ دو بات بہت اہم ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ کہ قیامت میں ایسے آدمی کے لیے آج کوئی دوست نہیں ہوگا, کوئی دوست نہیں. اور آگے فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ کوئی کھانا نہیں ایسے آدمی کے لیے سوائے جہنمیوں کا پیپ وغیرہ ہوگا. لا يأكله إلا الخاطئون اس کو گنہگار لوگ کھائیں گے. دیکھو آدمی پردیس میں جاتا ہے یا حالات میں ہوتا ہے تو اس کے دو سہارے ہوتے ہیں. ایک تو کھانا کہ آدمی کو کھانا ملے وقت پر, اور دوسرا دوست, ضروریات زندگی پوری ہو اور کوئی دوست. لیکن قیامت کے حالات ایسے ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست نہیں اور کوئی کھانا نہیں. خالی ہم کوئی پیپ تو پیپ سے کیسا اندازہ ابھی کل طے ہو جاوے, خالی پیپ بولتے تو وہاں کھانا پڑے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھا دین دیا ہے. کچھ چیزیں سمجھ میں آوے تو بھی, نہ سمجھ میں نہ آوے تو بھی کیا کرنے کا, بولو, ماننے کا, اس پر چلنے کا. تو اسی میں ہم سب کی کامیابی. چلیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.